اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ آپ کو معلوم ہے ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ آغاز کلاس سے پہلے شہزادی کے حوالے سے چند نکات 6-7 منٹ کے اندر اندر آپ کی زحمت تمام۔ یہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی آیہ قرآن میں نازل ہو تو اس کا پس منظر ہوا کرتا ہے، شان نزول ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آیہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آیہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ اسی طرح سے روایت میں بھی اسی طرح سے ہیں۔ اگر کوئی روایت بیان ہوتی ہے تو اس کی یقیناً شان نزول بھی ساتھ میں علماء لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث واحد حدیث ہے، اس کے شان نزول بہت ہیں، کم ایک نہیں ہے، ہزاروں شان نزول ہے۔ ان میں سے ایک شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابو لبابہ نامی کوئی صحابی تھا۔ کسی مسئلے میں میں پوری تفصیل نہیں بتانا چاہوں گا چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کسی مسئلے میں یہ امام خاتم الانبیاء ان سے ناراض ہوئے تھے، اور انہوں نے نظر کری، نیت کی کہ میں 7 دن تک اس زمانے میں بیت المقدس میں وہاں ایک ستون ہے جس کا نام ہے ستون لبابہ، ابو لبابہ کے نام سے ایک ستون ہے وہاں، ابو لبابہ کے نام سے ستون ہے، وہاں پر ستون کے ساتھ عبادت کرتے رہیں۔ 7 دن مکمل ہونے کے بعد اس جگہ سے شہزادی کا گزر ہوا تو لوگوں نے کہا ابو لبابہ اب آپ کی منت مکمل ہو گئی ہے، نظر مکمل، لہٰذا آپ چلے آئے۔ اس نے کہا نہیں، میری نیت اور نظر ہیں پیغمبر کے حوالے سے، پیغمبر جب تک نہیں آئیں گے یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اتنے میں پیغمبر آئے۔ پیغمبر آنے کے بعد پیغمبر کہنے لگے اے ابو لبابہ، پیغمبر آنا ضروری نہیں ہے، شہزادی بھی پیغمبر کا ایک حصہ ہیں، اور سمجھو اگر شہزادی آ گئی پیغمبر آ گئے، یہ شہزادی بھی رسالت کا ایک حصہ۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں آپ دیکھیں قام الیہا لکھا ہوا ہے، جب شہزادی آتی تھی نا قام الیہا، دروازے تک جایا کرتے تھے۔ وجہ یہی ہے چونکہ در حقیقت میں شہزادی پیغمبر کے حضور میں رسالت مجسم ہو کے آ رہی ہوتی تھی، اسی لیے ان کے استقبال میں وہاں تک جایا کرتے تھے۔ اب یہ ایک روایت ہے، روایت سماعت فرمائے ادبی لحاظ سے، فاطمہ تو بضعۃ منی، تمام علماء نے اس کو نقل کیا ہے، تمام علماء سنی، تمام علماء شیعہ، سبھی نے اس کو نقل کیا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب مکمل ہونے کے بعد توجہ، پوری روایت یہ ہے فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی یا فمن آذاها آذانی، 4 جملوں پر مشتمل ہے۔ جو حضرات حدیث پڑھنے والی خواراہن ہے نا، وہ اپنا موضوع ہی بنا لیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن آذاها آذانی۔ آپ نے یہ روایت یقیناً سنی ہوگی۔ اب اس کی تشریح سماعت فرمائیں، اصل مہم اس کی تفصیل اور تشریح ہے۔ دیکھیں فاطمہ ہے نا، یہ عربی گرامر میں ترکیب کے لحاظ اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ بضعۃ منی یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب توجہ فرمائیں،
یہ سمجھ میں آ گیا؟ عربی گرامر میں ابتدا مبتدا. دیکھیے سنیے آپ، مثلا ایک قاعدہ ہے، اگر میں متکلم ہوں، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے اس کو ابتدا میں لاتا ہوں، آغاز کلام میں. جو چیز سے آپ ناآشنا ہے اس کو بعد میں لاتا ہوں. ابتدا میں جو ذکر کیا جاتا ہے کلمہ اس کو مبتدا کہتے ہیں. بعد میں خبر کے طور سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے جو لایا جاتا ہے جملہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. اب سمجھ میں آئیے؟ اب آئیے، فاطمہ تو بضعۃ منی، عوام کو، ملت کو، امت محمدیہ کو فاطمہ کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ پیغمبر کی بیٹی ہے کہہ کر. واضح ہو گیا؟ اسی لیے فاطمہ کو آغاز میں لایا، ابتدا میں. اور اس کے بعد فرمایا دیکھیں بضعۃ منی، لیکن یاد رکھیے بضع کے بارے میں، رسالت کا ایک حصہ ہونے کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا دیکھیں یہ فاطمہ فقط میری بیٹی نہیں ہے بلکہ بضع ہے. بضع یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے. فقط ٹکڑا ہر ایک کا نہیں، ممکن ہے آدم کا، ابراہیم کا، نہیں، منی میرا ٹکڑا ہے. واضح ہو گیا؟ فاطمہ میرا بدن کا ٹکڑا ہے. یعنی کیا؟ اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اے لبابا یاد رکھیے یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں آؤں فاطمہ آؤں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی لیے قامی آل محمد فرماتے ہیں السلام علیک یا بقیت النبوہ، اس شہزادی پر سلام ہو جو نبوت کو تکمیل کرنے والی ہے. یہ فاطمہ السلام علیکم یا بقیت النبوہ، ہو گیا. یہ بس ایک مبتدا خبر، یہ مکمل ہونے کے بعد فلسفہ میں ایک بحث ہے. فلسفے میں بحث کیا ہے؟ ایک کو آپ لوگوں کے اذہان سے یہ الفاظ گزرے ہیں، وہ ایک کو علت کہتے ہیں اور ایک کو معلول کہتے ہیں. مختصر سی مثال، دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں کو دیکھ کے آپ کیا کہتی ہیں؟ آتش کی طرف آپ کا ذہن چلا جاتا ہے کہ وہیں آتش کی وجہ سے دھواں اٹھ رہا ہے. دھواں کیا ہے؟ معلول ہے. علت کیا ہے؟ آتش ہے، آگ ہے. اب واضح ہو گیا؟ اچھا مسئلہ یہ ہے فمن آذاہا آذانی، یہ پورا علت و معلول پر مشتمل ہے. علت کہاں ہے، معلول کہاں؟ دیکھیں کوئی بھی انسان کوئی بھی ہو اس میں خدشہ نہیں کر سکتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ روایت سب کے لیے برابر اور سب نے نقل کری ہے. فمن آذاہا آذانی، جس نے شہزادی کو اذیت کری اس نے مجھے اذیت کری. واضح ہو گیا؟ اچھا کیوں؟ یہ معلول ہے. ابھی مثال دے دی نا اس کے دعا کی، یہ معلول ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت کری اس نے کیا کیا؟ مجھے اذیت کی. اچھا یہ معلول ہے. کیوں ایسا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے فاطمہ کی اذیت منجر ہوتی ہے پیغمبر کی اذیت کی طرف؟ کیوں؟ علت یہ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، چونکہ فاطمہ میرا حصہ ہے. چونکہ فاطمہ میرا حصہ ہے اسی وجہ سے اگر کسی نے اذیت کری، سمجھو پیغمبر کو اذیت کری، سمجھو حضرت نوح کو، سمجھو حضرت ابراہیم کو، تمام انبیاء کو اس نے اذیت کری. بعض روایات میں ہیں چونکہ مرکز عصمت کبریٰ ہیں اسی لیے بعض روایت میں ڈائریکٹ ہیں من آذاہا آذا اللہ یا من ابغضہا ابغض اللہ. اگر کسی، یہ کنیز خدا ہے اسی وجہ سے اگر کسی نے اسے غضبناک کر دیا گویا کچھ نے ڈائریکٹ خدا کو غضبناک کر دیا. دیکھو کتنا بڑا مقام ہے. چونکہ وقت نہیں ہے وإلا نکات آپ کے خدمت میں بیان کرتا. کوثر سے بعض علماء مراد لیتے ہیں، کیا مراد لیتے ہیں؟ کوثر سے بعض مراد لیتے ہیں، کوثر سے مراد مقام محمود. مقام محمود وہ جگہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں کبھی بیان کروں گا. تقریباً 18 معنی کچھ بیان ہوئے ہیں، یا 9 کوثر سے کیا مراد ہے. کسی نے مقام محمود کہا ہے، کسی نے خیر کثیر، سب میں حضرت زہرا شامل ہے. اب توجہ فرمائیں، مقام محمود وہ مقام ہے کہ جہاں پر پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا اور نہیں گیا ہے. اور جبرائیل سے کہاں آگے بڑھو، جبرائیل نے کیا فرمایا؟ ترقتو، اگر میں آگے بڑھوں نا جل جاؤں گا.
یہ آپ نے سن لیا نا. تو وہ مقام محمود واحد پیغمبر گئے ہیں. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انی ابشرکی یا زہرا، میں آپ کو ایک بشارت دے رہا ہوں، انتی لک مقام محمود، آپ کے لیے پروردگار عالم نے مقام محمود قرار دیا ہے. مقام محمود قرار دیا ہے یعنی کیا مطلب؟ چونکہ فاطمہ پیغمبر کا حصہ ہے، لہٰذا جس طرح پیغمبر گئے ہیں اس کے لیے مقام محمود قرار دیا ہے، زہرا کے لیے بھی خدا نے مقام محمود قرار دیا ہے. مقام محمود واضح ہو گیا. یہ شہزادی کا مقام ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، ایک شان نزول یہ ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں نے بیان کیا. اس طرح اور بھی کئی بار یہ کہتے رہے فاطمہ بضعۃ منی فمن عرفہا ومن لم یعرفہا ہذہ فاطمہ، جس نے فاطمہ کو پہچانا نہیں پہچانا سمجھے یہ فاطمہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار ہماری اس خالص عبادت کو قبول فرمائے. دیکھیں آپ کی خدمت میں آج بحث اور گفتگو ختم ہو رہی ہے مخارج حروف کے بارے میں. مخارج حروف کا چوتھا قسم کیا ہے؟ شفتین. یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ عنوان بحث. اس کے بعد اول سے آخر تک ایک مختصر سا خلاصہ. یہ عنوان مخارج حروف کا کیا ہے؟ پہلا کیا تھا؟ چوتھا قسم کیا ہے؟ شفتین. یہ عنوان ہے مخارج کا. چوتھا قسم شفتین ہے. دیکھیں لسان کے حوالے سے اعضاء لسان، مقامات لسان یہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں. اس میں بھی میں زیادہ تفصیل دینا نہیں چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حروف جو انسان کے شفتین کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو. شفتین کے بیچ میں برکت لگائیے، لکھیں ہونٹ. شفتین ہونٹ کو کہتے ہیں. ہونٹ سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 4 حروف نکلتے ہیں. ہونٹ سے کتنے حروف؟ 4. دیکھیں 2 ہونٹ سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ 1 2 3 فا میم واو. چوتھا با. دیکھیں یہ حروف ادا ہوتے ہیں. بس ہون سے نکلنے والے یہ حروف ہے 4 حروف فا میم واو با. یہ حروف ہون سے ادا ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس میں تفصیلات ہیں، بعد میں آپ کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں زیادہ وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ سبھی صحیح ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَإِلَّا آپ دقت فرمائیں. مثلا دیکھیں با، یہ 2 ہونٹ، 2 ہونٹ جو با جو ادا ہوتا ہے یہ 2 گھیلے ہونٹ سے. دیکھیں با با. اچھا اما میم دیکھیں ما، خشک ہون سے، ہون کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے. ہون کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. دیکھیں با ما. یہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں ہون کے خشک حصے سے کیا؟ میم ما. ہون کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. ہاں بند ہون کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے.
ہونٹ کی گیلے حصے سے بعد اور اچھا، اور میم بند ہون کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ خشک حصے سے آپ خود بھی دیکھیں، ما با واضح ہے دیکھیں، بس اوقات اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تلفظ کریں، جہاں سے نکل رہا وہ آپ لکھیں اسی جگہ کو۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا فا ہے، واو ہے، دیکھیں واو، فا، فا، وا، دونوں میں دیکھیں ہون غنچے کی شکل اختیار کرتی ہے، گول ہوتی ہے، دیکھیں وا، 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 فا، فا نہیں ہے، فا، فا، الفاظ یہ اسی حد تک اس مقدار میں کافی ہے، مزید پیچیدگیاں خصوصیات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی ان کے ادائیگی میں ہر کوئی صحیح سے ان حروف کو ادا کرتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ختم۔ اس کے بعد دوسرا مخارج حروف کا چوتھا قسم شفتین ہے۔ مخارج حروف کا پانچواں قسم کیا ہے؟ مخارج حروف کا پانچواں قسم خیشوم، یہ عنوان ہے، ایک یہ اور ایک یہ۔ مخارج حروف کا پانچواں قسم کیا ہے؟ خیشوم ہے۔ خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ ناک کا، ناک کی اندرونی فضا کو خیشوم کہتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں ناک کا بانسا، ناک کی اندرونی فضا کو خیشوم کہتے ہیں۔ خیشوم سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کون سا حروف؟ کون سے حروف؟ غنہ، میم اور نون کا غنہ خیشوم سے ادا ہوتے ہیں۔ میم اور نون کا غنہ لکھیں آپ۔ ہو گیا، اب ختم۔ یہ زیادہ اس میں بھی آپ، اچھا البتہ یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہاں وہ انشاءاللہ غنہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، حکام میں دو حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے، وہ ادھر ہوگا۔ اس کے بعد آخری حروف کون کتنے رہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، مخارج حروف کے اقسام ختم۔ کتنے بیان کیے تھے؟ سب سے پہلے کیا تھا؟ جو، جزاک اللہ، ایک۔ ثانیاً حلق، دوسرا لسان، تیسرا لسان ہے نا، تیسرا لسان ہے، تیسرا لسان۔ چوتھا شفتین، پانچواں ہم نے کیا کہا تھا؟ 17 حروف، کیا 17 مخارج ہیں، ادا کہاں سے ہوتے ہیں؟ 5 اعضاء تکلم سے۔ اعضاء تکلم 5 آج مکمل ہو گئے، ختم۔ آخری 3 حروف رہتے ہیں جن کو حروف کیا کہتے ہیں؟ طرفیہ کہتے ہیں۔ طرفیہ 3 حروف کون سے ہیں؟ وہ ہو گئے ہیں 3 حروف، لام نہیں ہوا نا بیان، لام، نون، را، یہ حروف رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک عکس ہے، یہ ادا کہاں سے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ زبان کی کروٹ سے ہے۔ دیکھیں لا، زبان کی جڑ سے سرے تک جو کروٹ ہے، پیچھے پشت زبان، جس کو پشت زبان کہتے ہیں، زبان کی کروٹ کہیں یا پشت زبان سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ مثلا جہاں سے لام ادا ہوتا ہے اس سے تھوڑے نیچے آپ آ جائیں، کیا ادا ہوتا ہے؟ لا، تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب تینوں میں فرق آپ لکھیں، نوٹ کے بعد فرق لکھیں۔ زبان کی ان کا مخرج زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک، زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ ہے، حصہ
तक का हिस्सा जब ऊपर वाली एक धाड़ और दांतों के मसोड़ों से लगता है, ऊपर वाली एक दाढ़ें और दांतों के मसोड़ों से एक मिनट इनको लिखना था, दांतों से मसूड़ों से लग जाए तो इससे लाम अदा होता है। देखिए ला, ये ज़बान की करवट है। ज़बान की करवट का जो पूरा हिस्सा है, नोक ज़बान से लेकर आखिर तक का जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ, देखिए ये ऊपर वाले दाढ़े हैं और दंदान के साथ जो हिस्सा है वो मसोड़े हैं। देखें ऊपर वाले दाढ़ों से देखें, लगाएं आप लोग, दाढ़ें और दांतों के मसोड़ों से लगता है। देखिए ला ला, जब लगता है तो क्या अदा होता है, लाम अदा होता है। अच्छा, नून भी उसी जगह से अदा होता है लेकिन थोड़ा सा नीचे। नून का मखरज भी वही है, थोड़ा सा नीचे कम करें, नीचे एक धाड़ कम करके थोड़ा नीचे लाएं तो वहाँ से नून अदा होता है। एक दाढ़ कम करके, दाढ़ें कम करके सर, एक यानी देखें ये सत ज़बान ऊपर आखिर तक लाम और उसके बाद एक दाढ़ का हिस्से बनाएं, एक दाढ़ का हिस्सा कम करें। मसलन देखें ये करवट है, ये मसोड़े हैं, ये दाढ़े हैं। मसलन ज़बान यहाँ से यहाँ तक, ये करवट ज़बान यहाँ से यहाँ तक लगती है, लेकिन नून में इस तरह से नहीं है, यहाँ से नहीं, यहाँ से नीचे लगती है। ये एक हिस्सा रहता है दाढ़ का। हालत की तरफ से जो आखिरी दाढ़ है उससे लाम, और जो उसके बाद वाली जो दाढ़ है उससे नून। हाँ बस ये जब कह रहे हैं तो धाड़ से तो नहीं टकरा रहा, देखिए ना, दांतों के मसूड़ों से टकरा रहे हैं। देखिए मसूड़ों के साथ वाले को क्या कहते हैं, दाढ़ है। देखिए दाढ़ और मसूड़ों में क्या फ़र्क है मुझे बताइए, उर्दू लफ्ज़ है। देखिए मसोड़े, देखें वही, हाँ ये दांत के साथ जो लगे हुए वो मसोड़े हैं, उसके साथ वाला दाढ़े हैं पुरसा। अच्छा, आखिरी जो दाढ़ है उस पे आप लगाएंगे लाम, उसके बाद जो दाढ़ है उससे नून। अच्छा, और नून के किनार के पुष्ट पर उसके बाद क्या कौन सा रहता है, थी रा कहाँ से निकलता है, ज़बान की किनार के पुष्ट लिखें, ज़बान के किनार के पुष्ट जब ऊपर वाले तीन दाढ़ों के मसोड़ों से लगता है, यानी लगने से रा अदा होता है, से लगने से रा अदा होता है। देखिए एक आपके ख़ियाल में एक और देखें, दाढ़ों से फलान को जहन से निकाल दे, निकालने के बाद क्या कहेंगे, ज़बान के करवट से ये तीन अदा होते हैं, वह सलाम ख़त्म। सही, तीनों को क्या कहते हैं, तरफिया, तरफिया, इनको, हाँ इन तीन हरूफ को तरफिया, हरूफ तरफिया लाम रा नून है, इनका मखरज किधर है, करवट ज़बान है, पुश्त ज़बान है। पुश्त ज़बान जब दाढ़ों से मसोड़ों से जब लगता है तो ये हरूफ अदा होते हैं, ख़त्म। बाकी इधर से थोड़ा नीचे से थोड़ा ऊपर से वो ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए चूँकि इनके तलफ़ुज़ में गलती नहीं होती है। हमारा मकसद क्या है, तजवीद सीखना है ना, तजवीद सही करना है, मखारिज हरूफ को सही करना है। मखारिज हरूफ बच्चा भी इनको अदा करे, सही अदा करता है, सिवाय जिन में गलती होती है उसके ऊपर हमारे जहन को फोकस करना है। अब अभी मैं बता दूंगा, देखिए अभी मैं बता दूंगा, अभी मैं देखें बस मखारिज हरूफ का चौथा किस्म क्या था, शफतैन। शफतैन से डायरेक्ट कहीं कितने हरूफ अदा होते हैं, 4। उसमें भी नीचे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, 4 अदा होते हैं होंठों से।
اور وہ صحیح ادا کر رہی ہیں آپ سب، مسئلہ نہیں ہے۔ کون سے 4؟ با، واو، میم، فا، یہ۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں خیشوم سے، کون سے حروف؟ غنہ، میم اور نون کا غنہ ادا ہوتا ہے۔ خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ بیان ہوا، ناک کا بانسا۔ اس کے بعد آ جائے آخری ختم، یہ آزاد تکلم کے 5 ختم ہماری بات۔ فقط 3 حروف طرفیہ رہتے ہیں، وہ ان کا مخرج کیا ہے؟ پشت لسان، پشت زبان ہے بس۔ پشت زبان جب اوپر والے داڑون سے مسوڑون سے لگتی ہیں تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ختم۔ یہ دیکھیں مخارج حروف کی بحث ختم۔ ابھی میں اول سے جن حروف میں مشکلات ہوتی ہیں وہ حروف کا مختصر سا خلاصہ، اس کے بعد پھر پڑھنا تطبیق شروع کریں گے۔ خیشوم کی کوئی مثال بتا دوں گی؟ ان اللہ، دیکھیں ان اللہ، اما، اما، وہ محسوس ہوگی۔ ہاں دیکھیں دیکھیں ایک منٹ، دیکھیں ختم ہے۔ آپ دیکھیں میم کے مخرج کو ادا کرتے ہوئے بند کرے ناک کو، نہیں ہوتا، دیکھیں چونکہ آواز ناک کے بانسے سے نکلتی ہے۔ ان دیکھیں ان نہیں ہو رہا، دیکھیں ہمارا مقصد اس میں آپ لوگ پورے اذہان کو فوکس کریں۔ اب دیکھیں آخری آج مخارج کا آخری خلاصہ ہے۔ اگر کوئی بالفرض مخارج کے دروس نہیں سنے ہوں اور سمجھ میں نہ بھی آئے ہوں نا، تو فقط آج یہ میں جو بتا رہا ہوں اگر یہ سمجھے تو آپ سمجھو آپ کی مخارج مکمل ہے۔ دیکھیں ایک جو آپ ذہن کو فوکس کریں گے اس میں موٹے حروف اور باریک حروف میں، موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7، بقیہ باریک حروف ہیں۔ موٹے حروف کے تلفظ میں آپ ذہن کو فوکس کریں۔ تلفظ کیسے ہوتا ہے؟ جب موٹے حروف تلفظ ہوتے ہیں تو زبان چمچے کی طرح ہوتی ہیں، ہون غنچے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ دیکھیں صا، طا، قا، خا، غا، یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ دراصل میں یہ دیکھیں یہ عین ہے، یہ حمزہ ہے، ایک یہ صاد ہیں، یہ سین ہے، بلکہ اس کو اس طرح نہیں لکھیں تو بہتر ہے، یہ بڑا نہیں لکھتا شاید یہ دیکھیں دوبارہ یہ صحیح ہے، ہو گیا ایک یہ اور کیا ہے جزاک اللہ، بلکہ ادھر ہونا چاہیے یہ یہ حروف ہیں جن کے تلفظ میں تھوڑا سا مشکل سا ہوتا ہے، وہ یہ حروف ہیں۔ ان کو اگر آپ نے سمجھ لیا سمجھو مخارج حروف میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بقیہ حروف کی جزئیات کا مطالعہ کریں، لکھیں، یاد کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمام حروف صحیح ادا ہوتے ہیں اور صحیح ادا کرتے ہیں ہم سب۔ دیکھیں یہ سب سے پہلے ہا اور ہا، مشکلہ اس میں ہے کہ اکثر و بیشتر ہم جب تلفظ کرتے ہیں تو تلفظ کس طرح سے کرتے ہیں؟ چھوٹا ہا کے صورت میں تلفظ کرتے ہیں۔ مثلا حاد حسین، کوئی بھی حاد حسین نہیں کہتا ہے، یا حامد حسین، حامد حسین ہیں جبکہ حامد حسین کہتے ہیں۔ اچھا اس کا آپ کے خدمت میں بتایا تھا، ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی الحم پڑھے نا، الحم اور الحم دونوں کا معنی الگ الگ ہے، بڑا ہا اور چھوٹا ہا میں معنی بالکل الگ ہے۔ آپ لغت میں دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔
یہ ہو گیا نا. بس الحمد بڑا ہا ہے اور الحمد ہادی ہدا یہ چھوٹا ہا ہے. آپ ہدی للمتقین نہیں کہہ سکتی ہے. کیوں؟ یہاں دو چشمہ ہا ہے، بڑا ہا نہیں ہے. یہ واضح ہو گیا. اب پڑھیں الحمد آپ لوگ مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الرحیم دوبارہ مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا. دیکھیں عالمین بھی ہو گیا. عین بھی خود بخود سے صحیح ادا ہوا آپ لوگوں کا الحمدللہ. عین اکثر کا صحیح ادا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ہا کا مسئلہ ختم. عین اور حمزے میں دیکھیں حمزے تھوڑا سا جھٹکا دیا جاتا ہے. جھٹکے کے عین میں نرمی سے آتا. دیکھیں عالم ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اندر. عالمین آواز اندر سے نکلتی ہے. نکلنے کے بعد وسط حلق میں ٹکراتی ہے. جب وسط حلق میں ٹکراتی ہے نا تو عین ادا ہوتا ہے. دیکھیں عالمین پڑھیں. دیکھیں عالمین نہیں ہے. ہاں عالمین. عابد حسین. دیکھیں یہ بھی ہو گیا. عین اکثر کا صحیح ادا ہو رہا ہے. اس کے بعد سین اور صاد ہے. سین دیکھیں اکثر و بیشتر کتابوں میں بھی ہے، بعض کتابوں میں بھی ہے. کس کو؟ حمزہ. دیکھیں آ یہ حمزے ہیں. عین ہے. پڑھیں. ہاں یہ عین ہے. ہم دیکھیں ہاں دیکھیں خود ہی ال یہ حمزے وصل ہے. ال یہاں پر کوئی ڈائریکٹ نکل رہا. دیکھیں وہ حروف جو کہیں پہ نہیں ٹکراتی ہے آواز، جو ڈائریکٹ یہاں سے ہی ڈائریکٹ نکل رہے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون سے؟ حمزے اور کیا ہے؟ ہاں اور کیا ہے؟ ہاں 2 ہے نا. کون سے ہیں؟ حمزے اور ہاں. انتہاء حلق سے نکل رہے ہیں، یہاں سے ادا ہوتے ہیں، کہیں بھی آواز نہیں ٹکراتی. دیکھیں ہاں سألا. دیکھیں سألا حمزے ہیں نہیں ہیں. دیکھیں سألا. اب بتائیے مجھے سألا یہاں کہیں ٹکراتی ہے نہیں، یہاں سے ڈائریکٹ انتہائی حلق سے آواز ادا نکلتی ہیں، ڈائریکٹ چلی آتی ہے، کہیں بھی نہیں ٹکراتی ہے. دیکھیں سألا. اما عین میں ایسا نہیں ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہیں، بیچ میں ٹکراتی ہے. دیکھیں عالمین. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ عالمین. دیکھیں ہو گیا ابھی. اب دوسری دیکھیں بات. سین صحیح ہوا انشاءاللہ تعالی. اگر نہیں بھول گئی نا کلیئر ہوا. عالمین. ہاں اس کے بعد سین ہے. دیکھیں سین میں کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی ہم لوگ سین ادا کرتے ہیں، صاد ادا نہیں کرتے. دیکھیں السلام مثلا. کون صراط کہتا ہے؟ صراط المستقیم کہتے ہیں. سمع اللہ. ان اللہ مع صابرین کہتے ہیں. کوئی بھی صابرین نہیں کہتا ہے. واضح ہو گیا. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق سین کے طرف صاد بھی ہے. دیکھیں سین اور صاد دونوں میں سیٹی کی آواز ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں. فرق کیا ہے؟ سین میں سیٹی کی آواز نرم یعنی نازک ہے، صاد میں سیٹی کی آواز بھاری ہے. باقی سیٹی کی آواز دونوں میں ہوتی ہے. اگرچہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سین میں سیٹی ہے، صاد میں سیٹی نہیں ہے، دونوں میں سیٹی ہے. ادھر باریک ہے اور ادھر موٹا ہے. دیکھیں دیکھیں بسم اللہ سلام. یہ سین ہے. اسی سین کو تھوڑا موٹا پڑھو، موٹا کریں. دیکھیں سوا پڑھیں سوا. دیکھیں اسی سین کو تھوڑا موٹا ادا کریں تو صاد بن جاتا ہے. صلی علی محمد پڑھیں.
یہ صلی اللہ غلط ہے، صحیح ہے صلی اللہ، بس دیکھیں سین اور طین میں ایک ہی قانون ہے، جس طرح سین کا موٹا پڑھنے سے صاد بن جاتا ہے، اسی طرح تا کا موٹا پڑھنے سے طین بن جاتا ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ تمام ہے نا، تمام تا ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ مثلا طلاب، دیکھیں تا کو موٹا پڑھیں طلاب، دیکھیں تا باریک ہے نہیں ہے، اسی تا کو موٹا پڑھیں تو، تا کو موٹا پڑھیں آپ تو ہو گیا نہیں، تا کو موٹا پڑھنے سے تو ہوتا جاتا ہے۔ ہونے کے صورت میں اب دیکھیں طلاب عزیز، طلاب پڑھیں آپ ہو گیا، بس طلاب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ طالب علم پڑھتے ہیں نا، طالب علم غلط ہے، کیوں؟ طین ہے، طالب علم پڑھنا چاہیے، ہو گیا۔ ایک ہے طالب علم، ایک ہے طالب علم، تا کو موٹا پڑھو تو طین بن جاتا ہے، بس آخری کے بعد سین کو موٹا پڑھنے سے صاد بن جاتا ہے، تا کو موٹا پڑھنے سے طا بن جاتا ہے، یہاں پر ختم۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں زال، زال نو کے زبانی ہے، یعنی حروف لفظیہ میں سے ہے، نو کے زبانی۔ دیکھیں اگر آپ آئینہ سامنے رکھیں تو نو کی زبان نظر آنی چاہیے، دیکھیں زا، اذا ہو گیا نہیں، اذا جاء اذا۔ اب دیکھیں یہ ضعین ہے، یہ دیکھیں اسی زال کو تھوڑا موٹا بناؤ ضعین بن جاتا ہے، دیکھیں اذا اضا پڑھیں، دیکھیں زال کو تھوڑا آپ ذہن میں، ہاں اذا نو کا زبانی ہے، ہاں اسی اذا کو موٹا کہا تھا نا، ہاں اضا موٹا بن گیا دیکھیں۔ لیکن ایک بات ہے، کیا بات ہے؟ زال ضعین کو ادا کرتے وقت دیکھیں یہ سطح زبان ہے، یہ اس طرح سے ہوئی ہے، یہ اوپر تالو سے کاملاً یہ سطح نہیں لگتا ہے، یہ سطح زبان یہ اوپر تالو ہے، تالو سے نہیں لگتا، یہاں تک آتی ہے، دیکھیں وا، لیکن اسی سطح زبان کو جو گول ہوئی ہے، اس کو آپ کاملاً ٹچ کرے ملائیں، اوپر تالو سے ملائیں آپ لوگ، اضا پڑھیں، یہ بات ہے، اضا بات ہے، دیکھیں اذا اضا اضا اذا نے اضا، دیکھیں اس کو اوپر کاملاً ملائے، تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑا سا دقت کی بات ہے، تھوڑی سی دقت فرمائیں، آسان ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے نون زبانی ہے، دیکھیں اذا ہو جائے، اسی اذا کو موٹا پڑھے، موٹا پڑھنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ہون کو غنچہ کی شکل اختیار ہے، اذا اضا میں دیکھیں پورا سطح زبان اوپر نہیں لگتا ہے، آپ اسی ضعین کو ہی ادا کریں، فقط سب زبان کو اوپر لگائے، ٹچ کریں، اضا دال جیسا ادا ہو رہا نہیں ہو رہا، دیکھیں ولا دالین، دا یہ کون سا حرف ہے؟ دال ہے نہیں ہے، ولا دالین دال ہے نا، ولا ضالین کیا ہے؟ ضعین ہے، ولا ضالین دال ہے، بات ہے بات، ولا ضالین دال جیسا ہے لیکن دال نہیں ہے، چونکہ یہ ہو گیا۔ دیکھیں چونکہ دعات میں دو صفات پائی جاتی ہے، کون کون سی؟ دال کی بھی اور ضعین کی بھی۔ دیکھیں ایک یہ ایک دال 50% اس کی ہے اور 50% اس کی آواز ہے، ان حروف میں مشکل ہیں اور یہ حروف الحمدللہ کلیئر ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ تطبیق فرمائیں گے۔ ابھی قرآن نکالیے، نہیں اندر ہی سے دیکھیں آپ نے دیکھیں سائٹ پہ، اس دن میں نے بھی لکھوایا سائٹ پہ، دو اقوال ہے، اگر آپ سائٹ سے لگائیں گے نا تو اس میں ضعین جیسا ادا ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے
اس کے لیے بہترین طریقہ دعات کو ادا کرنے کے لیے یہ طریقہ جو میں نے بتا دیا یہ ہے، وہ آپ سطح زبان کو اوپر بالکل ٹچ کریں تو یہ ادا ہوتا ہے۔